F6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ اول تا سوم، جماعت دوم۔ ٹیکسٹ بک اردو درسی کتاب، سبق نظم نعت۔ خلاصہ: نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کی آمد کے سبب انسانوں کو حقوق انسانیت حاصل ہوئے۔ آج کی اچھی بات، پیارے بچوں، آج کی اچھی بات ہے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اردو ادب۔ عنوان ہے نظم نعت۔ سابقہ واقفیت کے سوال ہیں۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں بچوں، یاد ہو تو ہم نے سب سے پہلے ہم کے بارے میں ہی پڑھا تھا۔ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ سوال نمبر 2، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ یقیناً جی، نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تدریسی مقاصد نظم میں شامل نئے الفاظ کے معنی جانیں گے اور مشقی سوالات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انفرادی طور پر بلند خوانی کریں گے۔ معیار کامیابی: الفاظ کی درست ادائیگی کرنا، لکھائی کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام مکمل کرنا۔ نعت میں آنے والے نئے الفاظ: سب سے پہلا لفظ ہے فدا۔ فدا مطلب قربان۔ دوسرا لفظ اطاعت معنی ہے اس کا فرما برداری۔ تیسرا لفظ ہے آرزو۔ آرزو یعنی خواہش کرنا، کسی بھی چیز کی خواہش کرنا۔ آخری لفظ ہے مدعا۔ مدعا مطلب مقصد۔ اب بچوں نعت کی ہم باقاعدہ بلند خوانی کریں گے۔ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں۔ خدا کی اطاعت ہے ان کی اطاعت، یعنی اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی تو اس کا مطلب ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ مقصد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے، یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کی قربت یا قریب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھا دیا، جو باتیں ہمیں بتا دیں، ان پر عمل کریں اور اسی راستے کو منتخب کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں۔ انہی سے ملی دین و ایمان کی دولت۔ انہی سے ملی دین و ایمان کی دولت، یعنی ہمیں دین اور ایمان کی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، کیونکہ دین پر چلنے کے طریقے اور اپنے ایمان کی حفاظت یہ سب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ اپنی حیات طیبہ سے بتا دیا۔ پھر ہے انہی پر دل و جان سے ہم فدا ہیں۔ انہی پر دل و جان سے ہم فدا ہیں، کہ انہی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل اور جان سے ہم فدا ہوں گے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہ آرزو ہیں وہی مدعا ہیں، یعنی ہر وقت انہی کا نام ہماری زبان پر ہونا چاہیے اور ہماری خواہشات یا ہماری خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یا خوشی ہونی چاہیے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ بچوں مشق میں دیے گئے سوالات پر ہم زبانی تبادلہ خیال کریں گے۔ الف ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد
یعنی اللہ کی تعریف جس نظم میں بیان کی گئی ہو، نعت جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، یہ دونوں میں نعت اور حمد میں فرق ہے۔ بے ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شاباش۔ دین اسلام کس نے پہنچایا؟ شاباش، زیادہ تر بچے جانتے ہیں دین اسلام ہم تک انبیاء نے یا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ دال ہے، جز دال ہمارے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ آخری سوال ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً بچوں، ان کے بتائے ہوئے رستے پر یا ان کی اچھی باتیں جن پر انہوں نے خود عمل کیا اور ہمیں ایک تعلیم دے دی، ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو ہم ان کی اطاعت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا ان کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں۔ اعادہ۔ اب اگر ہم اس نعت کا اعادہ کریں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا، یہ پڑھا کہ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو نعت کہلاتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور ہم جب اپنی زندگی کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنا لیں گے تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ گھر کا کام بچوں، اس دفعہ گھر کا کام دو طریقوں سے آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تحریری ہے کہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں گے۔ لفظ یہاں پہ دے دیے گئے ہیں، جن کو توڑ کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ان کو آپ نے جوڑ کر لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد زبانی آپ نے یہ کرنا ہے کہ نعت کی بلند خوانی کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر اپنی معلمہ کو بھیجیں گے۔ اسی کے ساتھ بچوں اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔